السلام علیکم دوستو، سخن سرا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر وقار خان کی ایک خوبصورت نظم ابریز پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند ہے۔ ایک پرشور، مصروف، آلودہ اور بے سبب شہر کے ہر طرح کے مسائل و آلام سے بے نیاز ایک بڑی رونق و آبرو والے مندر میں ایک جاہ و حشمت کے بے مثل و خلاق کل عاقبت بین اور متقی دیوتا کی طلب میں بنایا ہوا ایک بت ہوں۔ مجھے میرے اعمال کی سرزنش کی غرض سے یہاں ایک مندر میں رکھا گیا اور میں ایک خاموش بے بس اداسی کا مارا محبت سے بچھڑا ہوا ایک رنگین پتھر کے بت کی نگوڑی ہوئی شکل میں اپنے اندر حقیقت کی وحشت لیے کتنی صدیوں سے موجود ہوں۔ وقت شب اپنے مندر کے گنبد میں باندھی ہوئی گھنٹیوں پر بنے جالوں اور الوں اور آزاد ایک سمت سے دوسری سمت اڑتے ہوئے کتنے چمگادڑوں کی بہت ساری سرگوشیاں سنتا اور ان کے معمول پر اپنی گہری نظر رکھ کے خود کو ہمیشہ سے مصروف گردانتا ہوں۔ پچھلی جانب کے حجرے سے چیخوں، کئی سسکیوں اور آہو بکا پر میرا دھیان جاتا تو میں اپنے پچھلے جنم کی ہوس اپنے کانوں کے پردوں پہ ڈالے ہوئے خود کو دنیاوی انسان کے ایک بے حس بکاؤ ضمیر اور بدفعل پیکر میں ڈھالے ہوئے رات بھر اپنی غیرت چباتا۔ ہر ایک صبح سورج کی کرنیں بڑی کھڑکیوں سے مجھے مسکرا کر سلام عرض کرتیں تو میں اپنے اندر کے کعبہ اور تاریکیوں سے نگاہیں چرا کر انہیں مسکرا کر محبت کا پیغام دیتا۔ ایک داس آ کے مندر کے فرش اور مناروں پہ کپڑا لگاتا، بڑے احترام اور عقیدت سے میری طرف دیکھ کر سر جھکاتا، پھر ایک بار دروازے کی سمت نظریں اٹھا کر بڑی احتیاط اور ہمت سے شیرینی چوری اٹھا کر پھٹی محلی تہمت کے پلوں میں باندھے ہوئے جلد پیچھے کے دروازے کی سمت بڑھتا۔ ایک پنڈت بڑی گھنٹی اور ایک تالی سے پوجا کا آغاز کرتا تو لوگوں کے غول اپنے اندر کی بدبو پہ عطر اور رنگ عبادت سجائے بڑے شوق سے آ کے کچھ ناریل اور پھول اپنے ہاتھوں کی مطلب پرست اور بدلتی لکیروں کے نقشوں پہ مرضی چلانے کی خواہش میں آ کر میرے سامنے بے بسی کے کئی ڈھونگ کرتے، کئی ایک بے گھر، کئی دن کے بھوکے میری برکت و آشتی پر کسی قسم کے دھیان اور وقت و اہمیت دینے پر وقت ضائع کیے بن قطاروں میں جا کر فقط اپنے حصے کا پرشاد لیتے۔ کئی میرے قدموں میں رکھے ہوئے ایک گلے میں کچھ ریزگاری، کئی رنگ کے نوٹ اور اپنے دل کی دعائیں چمکتے ہوئے برگ امید پر لکھ کے رب ازل تک میرے ہی وسیلے سے پہنچائے جانے پہ ایمان رکھتے۔ مجھے نوٹوں اور ریزگاری سے دلچسپی ہرگز نہیں، پر میں ان سب دعاؤں کو پڑھنے کی خواہش میں بے چین۔ کئی نا امیدی کے پالے میرے سامنے سست ہاتھوں کو جوڑے کسی معجزے کی طلب میں مجھے چشم تشکیق سے دیکھتے تو میں نظریں چراتا۔ کتنے ایمان والے کسی قوت مخلصانہ و عرفان و عزت کی چاہت میں منت شناس اور رغبت بھری نظروں سے میری حرمت پہ جاں مارنے کے ارادوں میں رہتے۔ انہیں یہ خبر ہی کہاں کہ میں ٹھکرایا اور خود سے ہارا ہوا ان مناجات پر کتنا بے بس و رنجیدہ ہوں، یہ کسے علم ہے۔ مانگنے والوں کا ایک ہجوم ایک بے بس سے دستے عطا اور دائیں میں صد اختیار و بقا
مانگنے آیا ہے۔ اس ہجوم طلب میں یہ کیا دیکھتا ہوں، میری کتنی صدیوں کی حیرت، میری حق کی حقدار، پر اسرام و پرتاب کی روغنی، مجھ سے بچھڑی محبت، مجھے مانگنے میرے ہی بت کے آگے کسی بکھری دوشیزہ کے روپ میں آ کھڑی ہے۔ میرا سرمایہ ذات پچھلے جنم میں میرے دل کی دھڑکن سمیت ایک شب مجھ سے چھینا گیا تھا۔ مجھ سے بچھڑی محبت، وہی جس کی آنکھوں کی مستی پرستان عالم کو بہکائے رکھتی، وہی آپ دیدہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہے۔ وہی جس کے ہاتھوں سے رنگے محبت نکلتے وہ ہاتھوں کو جوڑے کھڑی ہے۔ وہی جس کی زلفوں سے رات اور رات کی رانی خوشبو چراتی، وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حیرت و حسرت میں ڈوبی ہوئی ایک بے جان بت کی طلب میں وہ بے جان سانسوں کو تھامے کھڑی ہے۔ اے مجھے پوجنے والو، میری نگاہوں میں ایک بار دیکھو، مجھے حوصلہ دو، مجھے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاؤ، مجھے مانگنا اور نظریں ملانا سکھاؤ، مجھے اپنے بچھڑے ہوں کو بلانا سکھاؤ، مجھے بولنا، ہاتھ ہلانا سکھاؤ کہ میں اس کو آواز دوں، میری چاشین امروزیا، آج کے دن کی مالک و مختار، اے حوریا میری جانب نظر کر۔ تیرا ایمان قطریب و غیاب ہستی، تیری محبت سے بچھڑا اداسی کا مارا، دیکھ تیری طلب تیرے من کا خدا تیرے ہی سامنے بے بسی کی امامت پہ معمور ہے۔ اب میری میری جانب بریز نظر کر۔ اب میری